تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ شان مصطفیٰ با زبان مصطفیٰ کی سیریز چل رہی ہے، اسی عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے، اور اسی حدیث پر بھی آج گفتگو کی جائے گی جو کل کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سارے انبیاءوں کا رسول بنا کر بھیجا گیا، ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ پچھلے پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو شان، جو مقام عطا فرمایا تھا، پھر ان کے سردار ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان عطا کی تھی وہ بیان کیا گیا۔ آج انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی جائے گی، اور ان کے سردار ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شان تھی وہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ شان سے عطا فرمایا تھا، انسان، جنات، تمام پرندوں پر آپ کی حکومت تھی۔ آپ انسان کی بھی بھاشا جانتے تھے، آپ جنات کی بھی بھاشا جانتے تھے، آپ پرندوں کی بھی بھاشا جانتے تھے۔ اللہ نے یہ شان سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جب آپ کی محفل جمتی تمام انسان بھی جمع ہو جاتے، تمام جنات بھی جمع ہو جاتے، تمام پرندے بھی جمع ہو جاتے۔ اللہ نے یہ شان حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کر کر بھیجا۔ تو اللہ نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو شان سے بھیجا تھا، وہ شان بھی یہ تھی کہ آپ کے بیٹھنے والے، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، آپ کے جنات، وہ بھی بڑے طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ نے انہیں بھی مقام عطا فرمایا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل چل رہی ہے، تو ہدہد جو پرندہ تھا اس نے آ کر کہا کہ حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وطن سے نکل گئے آپ کے پاس آنے کے لیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کون ہے؟ آپ یہ جملوں کو یاد رکھیں، اس کو ضرور ذہن نشین کر لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں لائیں۔ اور حضرت بلقیس آنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں موجود، اور آپ جو وطن سے نکلے تھے 6 مہینے کا سفر تھا، آنے 6 مہینے، جانے 6 مہینے روایتوں میں آتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب پوچھا ہے کوئی، قرآن خود فرماتا ہے جن اٹھا اور کہنے لگا، اللہ نے مجھ پہ اسے قوت عطا فرمائی ہے، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے، یعنی محفل ختم ہونے سے پہلے، میں آپ کے سامنے تخت موجود کر دوں گا۔ یعنی آپ کھڑے ہونے سے پہلے کتنی دیر ہوتی ہے انسان کے کھڑنے میں، اور جن کہہ رہا ہے کہ میں لا کر سامنے آپ کے تخت رکھ دوں گا۔
تو سلیمان علیہ السلام کے جو جملے وہ غور کریں. آپ نے کہا نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے، اس سے پہلے چاہیے. تو ایک آپ کے صحابی جو کتاب کا علم رکھتے تھے، اللہ قرآن میں فرمایا کتاب کا علم رکھتے تھے، آپ اٹھے اور کہنے لگے کہ اللہ نے چاہا تو میں پلک، آپ کا جو پلک ہے آنکھ کا، وہ جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے تخت لا کر رکھ دوں. سلیمان علیہ السلام نے کہا لاؤ، اور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت موجود ہے. اور آپ نے اس پر کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو یہاں پر غور کریں، یہاں پر ذرا بیٹھ کر جو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہے اس پر غور کریں. آج کہنے والے یہ کہتے ہیں کوئی ولی سے طلب کیا جائے تو اسے شرک کا نام دے دیا جائے. اللہ سے ہٹ کر کیسے تم نے دوسروں سے مانگا؟ غیر اللہ سے مانگنے کو شرک کہہ رہے. شرک کی تعریف یاد رکھے، جو اللہ اپنی قدرت کے مطابق کرتا ہے، کسی بندے میں وہی قدرت مانی جائے تو وہ شرک. کوئی ولی یہ نہیں سمجھتے خدا کی جیسی طاقت رکھتا ہے اور اپنے آپ سے رکھتا ہے، ہرگز نہیں. یہاں سلیمان علیہ السلام جو امت کو دین سکھانے آئے تھے، وہ کہہ رہے ہے کوئی تخت لانے والا. کیوں سلیمان علیہ السلام کو توحید نہیں معلوم تھی؟ کیا اللہ سے نہیں مانگ سکتے تھے؟ پھر کہا کہ میں اٹھنے سے پہلے نہیں، اس سے جلدی کیا ثابت کرنا چاہتا. پھر جب پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے یہاں پاس آ گیا تو آپ نے کیا جملے کہا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں؟ جو انہیں قوت عطا فرمائی ہے، جو میرے صحابی کو جو وہ قوت عطا فرمائی ہے، یہ رب کا فضل ہے. اہل سنت و جماعت یہی جانتی ہے، جو ولی کے پاس قوت ہے یہ اللہ کے فضل سے، اس کی ذاتی خود نہیں ہے. کوئی ذاتی تصور کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ قرآن میں کہہ کر صاف واضح فرما دیا، کسی بندے سے مدد طلب کرنا اور یہ جاننا کہ اللہ نے اسے قوت دیا، یہ شرک نہیں ہے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا، جب حضرت بلقیس حاضر ہوئے تو دیکھ کر تخت پہچان ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ میرے جیسے ہی شکل کا تخت ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کا تخت ہے. تو حضرت بلقیس سمجھ گئے کہ یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب ہے، جو میری آمد سے پہلے، میرے سفر آنے سے پہلے انہوں نے تخت لا لیا تو انہوں کیا نہیں کر سکتے. اور آپ نے اسلام قبول کیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جو سلیمان علیہ السلام کے سردار بنا کر بھیجا تھا، آپ کو اللہ نے انسان کی بھی بھاشا سکھائی، جنات کی بھی بھاشا آپ کو آتی تھی، آپ کو جانور کی بھی بھاشا آتی تھی، آپ کو گنگے لوگوں کی بھی بھاشا سمجھ میں آتی تھی. حتیٰ کہ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں، میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پڑھتا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے، یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. کیفیت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ کون ہاتھ سے محبت کرتا ہے، کون ہاتھ سے بغض رکھتا ہے. نہیں معلوم منافقوں نے کیا کہا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو تمہیں بتا دوں گا، جو پوچھنا ہے پوچھو تمہیں بتا دوں گا. منافق بیٹھ کر سوچ رہے، ہم بیٹھتے حضور پاک کی بارگاہ میں اور انہیں ہمیں خبر نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے جو پوچھے. حدیث شریف میں فرمایا حضور پاک نے جمعے کے دن جو منافق یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بیٹھتے اور حضور کو پتا نہیں ہے اور یہ کہہ رہے جو پوچھو بتا دیں گے، حضور پاک ان منافقوں کو 70 منافقوں کو مسجد سے باہر نکال دیا، نام لے لے کر باہر نکال دیا. اور اس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. جب آپ آ رہے تو یہ منافق جا رہے تھے. تو عمر فاروق نے پوچھا کیا جمعے کی نماز ہو گئی؟ تو سردار نے کہا منافقوں کے ہاں ہو گئی. جب عمر گئے تو اس کے ساتھی کہنے لگے عمر کو ابھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے جھوٹ بولا. تو کہنے لگا میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے، یہاں بچانے والا تمہیں نہ نبی ہے، نہ ابو بکر ہے، نہ علی ہے، نہ عثمان غنی ہے. اگر اس سے معلوم ہو جاتا کہ حضور پاک نے ہمیں منافق کہہ کر مسجد سے نکال دیا تو ہماری گردنیں عمر اڑا دیا کر. میں نے تو تمہیں بچایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا تھا. آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کو غیب کا علم نہیں تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے، سیاہ ستہ کی مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
ممبر مبارک پر تشریف لے گئے، فجر کی نماز ادا کی، ممبر مبارک پر تشریف لے گئے، بیان کیا، حتیٰ کہ ظہر کی نماز ہو گئی، آپ ظہر کی نماز ادا کیے، پھر ممبر پر تشریف لے گئے، عصر تک آپ نے بیان کیا، عصر کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر گئے عشاء کی نماز، مغرب کی نماز تک، مغرب کی نماز ادا کی، پھر ممبر پر گئے عشاء کی نماز تک، عشاء کی نماز ادا کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام سے صبح قیامت تک جو کچھ ہونا تھا بتا دیا، جو یاد رکھا، جو بھول گیا۔ اور کہنے والے کبھی یہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث کو لے کر وہ ایک وقت کی بات تھی، اللہ نے انہیں ایک دن وہ مقام دیا تھا، انہوں نے قرآن صحیح نہیں پڑھا، اگر قرآن صحیح پڑھتے تو پتہ چلتا تھا یہ ایک دن کی بات نہیں، یہ ہمیشہ کی بات ہے۔ اللہ حضور کی شان میں کیا فرماتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہے۔ کیا علم دے کر لے لینا بہتر ہے یا علم دے کر اس میں اضافہ کرنا بہتر ہے؟ آنے والی گھڑی بہتر ہے تو علم چھین لینے سے ہوگی، علم بڑھانے سے ہوگی۔ تو یہ شان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ وہ عاصم بن برخا تھے جنہوں نے تخت آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے لا لیے۔ ہمارے مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ شان عطا فرمائی تھی، آپ جب گھوڑے پہ بیٹھتے ایک پیر اٹھا کے دوسرا پیر ڈالنے سے پہلے آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کرتے، پوری قرآن آپ پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی آپ کو، آپ کے غلاموں کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضور پاک سے ہم کی محبت سینوں میں بھرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب ڈھونڈیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ آپ اس ہستی میں عیب تلاش کر رہے ہو جسے اللہ نے بے عیب پیدا کیا ہے۔ کیا صحابہ کے جملے نہیں معلوم؟ یا رسول اللہ ہر کسی کو اللہ نے جیسے چاہے پیدا کیا، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ایسے پیدا کیا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس ہستی میں عیب تلاش کریں، اس ہستی میں جس کے بارے میں کہا حضور پاک نے خود، جس تک تمہارے سینوں میں ایمان داخل نہیں ہوگا، جب تک تم اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، ہر چیز سے میرے سے زیادہ محبت نہیں کرو۔ آج تقاضا ہے حضور پاک کی شان اپنی اولاد کو بنائے، حضور پاک کی سیرت بتائے تاکہ ہماری اولاد کے سینوں میں ایمان محفوظ رہے۔ آج لوگ کیا کیا نہیں کہہ رہے حضور پاک کی شان میں، اولیاء اللہ کی شان میں کیا نہیں، کیوں؟ قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے، کیا پتا جو زبان کو آتا ہے کہتے ہیں۔ ایک آیت لے کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے قرآن 100 مرتبہ ختم کر دی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ کبھی پڑھے، اپنے دلوں میں حضور کی، اہل بیت اطہار کی، اولیاء کی محبت رکھے، یہ ہماری ایمان کی دلیل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔